ان اخذتم به لن تولوا کتاب اللہ وعترتی. سبحان اللہ. اے لوگو میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اگر تم نے ان کو پکڑے رکھا واہ واہ تو تمہارے قدم ڈگمگائیں گے نہیں، تمہارے قدم ڈگمگائیں گے نہیں. جن کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں وہ منزل تک نہیں پہنچتے، اور جن کے قدم ڈگمگاتے نہیں وہ منزل تک پہنچ جاتے ہیں. آگے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب ہے اور میری آل ہے. واہ اللہ کی کتاب ہے، میری آل ہے. تو ہم نے آپ نے حسین مجتبیٰ کا قدم پکڑ کر کے یہ بتا دیا، ان کے دامن کو تھام کر کے بتا دیا اے حسین اعظم آپ مقام رضا میں ڈگمگائے نہیں، اے آپ کے غلام بھی ڈگمگا نہیں سکتے. واہ 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 اے آپ کے غلام بھی مقام رضا میں ڈگمگا نہیں سکتے، اور جو مقام رضا میں ڈگمگائے گا نہیں منزل اسی کے نام ہوگی، مقام اسی کا ہوگا، جنت اسی کی ہوگی، خدا اسی کا ہوگا. واہ واہ واہ. اب آپ کہتے ہیں جو ان کے دامن کو تھام لے ان کی رضا چاہے تو ان کا قدم مقام رضا میں نہ ڈگمگائے. آپ نے ایسا کیوں کہا؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو میرے پاس اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جو ڈگمگاتا نہیں وہ منزل کو پہنچتا ہے، جو ڈگمگاتا نہیں وہ منزل کو پہنچتا ہے. اور اس بات کو اللہ کے رسول نے پہلے ہی بتا دیا تھا، اس بات کو اللہ کے حبیب نے پہلے ہی ظاہر کر دیا تھا کہ جو مقام رضا میں رہے گا قائم، جنت میں وہ جنتی جوانوں کا سردار ہوگا. جنت میں وہ جنتی جوانوں کا سردار ہوگا. کیجئے آپ اگر شرابی کے ساتھ رہتے ہیں تو کہاں رہیں گے؟ سزا پائیں گے. چور کے ساتھ رہیں گے تو سزا پائیں گے، اور اچھے انسان کے ساتھ رہیں گے تو عزت پائیں گے. گروہ جیسا مقام ویسا، گروہ جیسا مقام ویسا. ہمیں تو مقام رضا حسین چاہیے. ہم حسینی گروپ کے ہیں، حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور اس جنت میں حسینی غلام ہیں. پتا چلا جو حسین کی رضا چاہے گا وہ حسین کے گروپ میں جائے گا، اور حسین کا گروپ کوئی ایسا ویسا گروپ نہیں ہے، جنتی گروپ ہے. واہ واہ واہ. جنتی گروپ. حسین کی رضا چاہو، آپ کے گروپ میں داخل ہو کر کے جنت میں مقام پاؤ. یہ ہے مقام رضا حسین. سبحان اللہ. یہ ہے مقام رضا حسین. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار، جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اور آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کیونکہ حسین راضی ہو جائے. واہ واہ. آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ بولیے شاعر صاحب. حسین راضی ہو جائے اس لیے بیٹھے ہیں. تو حسین کو راضی کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ مقام رضا میں قدم نہ ڈگمگائے، اور جس کے قدم نہیں ڈگمگائیں گے حسین راضی ہو جائیں گے تو سردار حسین ہوں گے، اور اس سردار کے ساتھ جنت ان کے غلام ہم ہوں گے. واہ واہ. ان کے غلام. تو یہ کسی ایسے ویسے کا گروہ نہیں، یہ حسینی گروہ ہے. سبحان اللہ. اور ہم حسینی یہی چاہتے ہیں کہ حسین راضی ہو جائے، حسین راضی ہو جائے. ہر بندے کی یہی خواہش، ہر بندے کی یہی چاہت ہے کہ نواسے مصطفیٰ راضی، خدا راضی ہو.
مصطفیٰ راضی ہو، یہی چاہت۔ آپ حضرات ذرا ادھر ہو جائیں، بچے وغیرہ سب ادھر آ جائیں، آگے آگے۔ میں چاہتا ہوں اپنی بات یہیں پر ختم کروں، اس لیے کہ وقت کافی ہو گیا۔ مقام رضا، حسین کی چاہت میں مصطفیٰ کی چاہت، مصطفیٰ کی چاہت میں خدا کی چاہت، خدا کی چاہت مصطفیٰ کی چاہت، مصطفیٰ کی چاہت حسین کی چاہت۔ پتہ چلا یہ مقام رضا ایسا جسے خدا بھی چاہے، مصطفیٰ بھی چاہے اور نواسے مصطفیٰ بھی چاہے، اور جو آپ کے غلام ہیں وہ بھی چاہے، جو آپ کے غلام ہیں وہ بھی چاہے۔ اب آپ دیکھیں کربلا کا میدان، میدان کربلا میں ایک ایک کر کے شہادت ہوئی۔ حضرت حر نے، وہب قلبی نے اور دیگر آپ کے احباب نے ایک بعد دیگر شہادت کا جام پیا۔ کیوں؟ کیونکہ مقام رضا چاہیے، مقام رضا چاہیے۔ علی اکبر نے اپنی قربانی کیوں دی؟ کیونکہ مقام رضا چاہیے۔ علی اصغر کی اس حلقوم کو چھلنی کیا گیا تیر سے، کیوں؟ مقام رضا چاہیے۔ قاسم کی شہادت ہوئی، کیوں؟ مقام رضا چاہیے، کیونکہ مقام رضا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب آپ دیکھیے مقام رضا میں پہنچنے کے لیے ہر چیز کی قربانی آسان ہے، لیکن یہ مقام رضا ملے کیسے؟ مقام رضا، مقام رضا ملے کیسے؟ مقام رضا پر قائم رہنے کا تریاق کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے قدم ڈگمگائے نہیں، مصیبتوں کی وجہ سے آپ ہلے نہیں، صحیح راستے سے بھٹکے نہیں، جان کی قربانی ہو، مال کی قربانی ہو، کسی بھی چیز کی قربانی ہو، اس قربانی سے قدم بھٹکے نہیں، تو اس کے لیے تریاق کیا ہے؟ صبر ہے، صبر ہے۔ آپ کتابوں میں پڑھیں گے کہ جب مقام کربلا مصطفیٰ کے نواسے حسین ابن علی پہنچے تو پوچھا کہ یہ کون سی؟ تو لوگوں نے بتایا ہذہ کربلا موضع کرب و بلا، یہ کربلا ہے، کرب و بلا کی جگہ ہے، کرب و بلا کی جگہ ہے۔ اور آپ کو پہلے سے ہی معلوم، آپ کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ ہمیں کربلا میں شہید کیا جائے۔ اپنے مقتل کو، اپنے احباب کی شہادت کی جگہ کو آپ جانتے تھے، آپ کا خیمہ کہاں لگے گا جانتے تھے۔ جب وہاں پہنچ گئے تو آپ نے انتہائی فکر و تدبر میں تشریف رکھ دیا، آپ بیٹھ گئے، آپ نے اپنے سر کو اپنے دونوں گھٹنوں پہ رکھا اور آپ کو اونگ آ گئی، آپ کو اونگ آ گئی کہ مقام رضا میں ثابت قدم رہنے کا تریاق کیا ہے؟ مقام رضا میں ثابت قدم رہنے کا تریاق۔ اب یہاں مصطفیٰ جان رحمت کی دعا سے کہ حضرت امام حسین وہاں فکر و تدبر میں بیٹھے اور اپنے دونوں گھٹنوں پر اپنے سر کو رکھا، اونگ آ گئی۔ دیکھتے کیا ہیں؟
नाना जान तशरीफ लाए। वाह वाह नाना जान तशरीफ लाए हैं और मुझे अपने कलेजे से लगाकर ये कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सबरन व अजरा। वाह अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सबरन व अजरा। ऐ मौला, तो हुसैन को सब्र दे और अजर। वाह वाह हुसैन को सब्र दे और अजर दे। ये दुआ करके मुस्तफा ने अपने हुसैन को साबित कदम कर दिया कि अगर अली अकबर, नौजवान अली अकबर कलाशा आपके हाथों में हो तो आप सब्र करें, अजर। अगर नन्हे अली असगर का गला तीरों से छलनी हो अल्लाह तो मकामे रज़ा में सब्र करे और अजर पाए। वाह वाह मकामे रज़ा में सब्र करे और अजर पाए। कासिम की जवानी लूटे, मकामे रज़ा में है, सब्र करे और अजर पाए। वाह वाह पता चला अगर कोई चाहता है मकामे रज़ा में साबित कदम रहना तो वहां सब्र करे और अजर पाए। सब्र करे और अजर पाए। पता चला हम आप सब ये चाहते हैं कि खुदा राज़ी। खुदा चाहता है मुस्तफा राज़ी, मुस्तफा चाहते हैं हुसैन राज़ी। खुदा की रज़ा चाहते हैं क्या बात है। वाह तो मुस्तफा राज़ी हो जाते हैं, मुस्तफा राज़ी होते हैं तो हुसैन राज़ी होते हैं। और हुसैन की रज़ा चाहते हैं, अगर हुसैन राज़ी होते हैं तो मुस्तफा राज़ी हो जाते हैं, मुस्तफा राज़ी होते हैं तो खुदा राज़ी होता है। और मकामे रज़ा में जब हम पहुंच जाते हैं तो सारी खुदाई हमसे राज़ी हो जाती है। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। वाह। वमा अलैना